قاسم موجود تھے، تمام حضرت عباس علیہ السلام موجود تھے، حضرت زینب موجود تھی، تمام 72 انصاران حسین موجود تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب دیا بجھایا، لوگوں نے سوچا، امام حسین نے سوچا کہ جنہیں جنہیں جان پیاری ہوگی وہ چلے گئے ہوں گے، اور جنہیں جان پیاری نہ ہوگی وہ میرے ساتھ رکے ہوں گے۔ امام نے جب دوبارہ چراغ کو روشن کیا تو دیکھا عباس بھی موجود ہے، حضرت زینب بھی موجود ہے، حضرت علی اکبر بھی موجود ہے، حضرت قاسم بھی موجود ہے، حضرت عون بھی موجود ہے، حضرت محمد بھی موجود ہے، کربلا کے تمام سپاہی موجود ہیں۔ کہنے لگے کہ اے امام حسین علی مقام علیہ السلام، ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ امام حسین علی مقام علیہ السلام نے کہا کہ ایسے وفادار ساتھی وہ سب کو نصیب نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور تھی، صبح کا وقت ہونے والا تھا، امام حسین علی مقام علیہ السلام جانتے تھے کہ صبح قیامت ہوگی۔ 3 دن تک پانی روک دیا گیا تھا اہل بیت مصطفیٰ پر، ایک دن کے لیے نہیں، 3 دن تک۔ ابھی اگر ایک دن کا روزہ آپ اور ہم رکھتے ہیں تو شام کو کیا حالت ہو جاتی ہے؟ گرمی کا اگر روزہ ہو تو شام کو حالت یہ ہو جاتی ہے کہ بالکل گلا سوکھنے لگتا ہے، آدمی افطاری بعد میں کھاتا ہے، پہلے پانی کی طرف دوڑتا ہے۔ یہ جوانوں کی حالت ہے، بوڑھوں کی حالت اور زیادہ خراب ہوتی ہے، بچوں کی حالت تو اور اس سے زیادہ خراب ہوتی ہے۔ بچہ اگر ایک دن پیاسا رہ جائے تو اس کی حالت بالکل زبان باہر آنے لگتی ہے۔ اب یہاں پر سوچئے، ایک دن پانی نہیں دیا گیا، 2 دن پانی پر پہرا ہے، تیسرے دن بھی پانی پر پہرا ہے، پانی پر پہرے ہیں، کسی کو پانی نہیں دیا گیا۔ 3 دن تک پانی یزیدیوں نے اس لیے روکا تھا کہ حسین ہاتھ دے دے، حسین بیعت دے دے، حسین اپنا ہاتھ دے دے، لیکن حسین نے ثابت کر دیا کہ حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہے دنیا میں روشنی کی طرح۔ حسین نے سب دے دیا، گھر دے دیا، اپنے سارے رشتہ دار کر دیے، اپنا بچہ دے دیا، 18 سال کا علی اکبر دے دیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ حسین نے نہیں دیا۔ 3 دن تک پیاسا رکھا، سوچا اب دے دیں گے ہاتھ، اب دے دیں گے ہاتھ، اب دے دیں گے ہاتھ، لیکن حسین نے ہاتھ نہیں دیے۔ یہاں تک کہ حبیب ابن مظاہر شہید ہو چکے تھے، حضرت قاسم شہید ہو چکے تھے۔ قاسم علیہ السلام کی شہادت تو اتنی سخت گیر شہادت تھی کہ جس کا کوئی جواب نہیں ملتا تاریخ میں۔ حضرت قاسم کو شہید کیا وہ تو ایک الگ چیز ہے، حضرت قاسم علیہ السلام کے جسم کو گھوڑوں کی ٹانگوں کے ذریعے روندا گیا، اس قدر روندا گیا حضرت قاسم علیہ السلام کے جسم کو کہ جسم کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، الگ الگ ہو گئی۔ حضرت قاسم علیہ السلام کا گوشت الگ الگ ہو گیا، پورا جسم الگ الگ ہو گیا۔ امام حسین جب قاسم علیہ السلام کی لاش کو اٹھانے کے لیے میدان کارزار میں پہنچے تھے تو امام حسین علیہ السلام کو حضرت قاسم مکمل نہ ملے، کہیں ہاتھ بالکل کچلا ہوا پڑا ہے، کہیں جسم کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ ان ٹکڑوں کو امام حسین علیہ السلام نے اکٹھا کر کے ایک گٹھڑی میں امام پاک علی مقام علیہ السلام نے اس کو رکھا، اور پھر گٹھڑی کو لاد کر امام پاک علی مقام علیہ السلام اپنے خیموں میں پہنچے ہیں۔ حضرت قاسم کی ماں حرم حسن نے جب دیکھا تو دیکھ کر سوچنے لگی، میرا قاسم جب گیا تھا تب تو جوان تھا، میرا قاسم جب گیا تھا تو پورا طاقتور تھا، مکمل تھا، سر بھی تھا، ہاتھ بھی تھا، پیر بھی تھا۔ حسین گئے تھے قاسم کو لینے کے لیے، یہ گٹھڑی میں لے کر کیا حسین لا رہے ہیں، گٹھڑی میں امام کیا لے کر آ رہے ہیں۔ جب اس گٹھڑی کو کھولا گیا تھا تو ہاتھ پر امام قاسم کے ہاتھ کے ٹکڑے تھے، چمنیاں الگ الگ تھی، سر ٹکڑے تھا، بازو ٹکڑے تھے، قدم ٹکڑے
टुकड़े थे। हजरत कासिम की शहादत हो गई। हजरत आन और मोहम्मद तैयार हुए। आन और मोहम्मद कौन थे? इमाम हुसैन के भांजे थे। आम तौर पर माएँ अपने बच्चों को तैयार करती हैं, स्कूल भेजेंगी, तैयार करते हैं घूमने के लिए भेजेंगी, लेकिन करबला में एक ऐसी माँ को भी देखा है जिस माँ ने अपने दोनों बच्चों को स्कूल के लिए तैयार नहीं किया, बल्कि उस माँ ने अपने दोनों बच्चों को कुर्बान होने के लिए तैयार किया है, जिसमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, हाथों में छोटी छोटी तलवारें दी हैं और भेज दिया मैदान कारजार में। किसके लिए? अपने भाई हुसैन के लिए भेज दिया। उन दो बच्चों ने इतने यजीदियों को मारा है, इतने यजीदियों को मारा है कि रहती दुनिया तक उन दो आनो मोहम्मद का धर्म उन यजीदियों के सीने पर रहेगा, उन यजीदियों के सीनों पर खौफ रहेगा। हजरत आनो मोहम्मद शहीद हो गए, इब्राहिम मोहम्मद शहीद हो गए, कासिम शहीद हो गए, हजरत अबू बकर बिन अली शहीद हो गए, उमर बिन अली शहीद हो गए। हजरत कासिम के दो सौतेले भाई भी थे, तारीख में उनका नाम आया है, हजरत उमर और उस्मान बिन हसन। इमाम हसन के ये दोनों बेटे थे, ये भी शहीद हो गए। हजरत अब्बास के जो और भाई थे वो भी शहीद हो गए। अब कोई बचा ही नहीं था, सिर्फ 5 अफराद बचे थे, सिर्फ 5। खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हजरत अब्बास बचे थे, हजरत अली अकबर बचे थे, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे थे और 6 महीने का मासूम अली असगर बचा हुआ था। हजरत अब्बास आए, अब्बास आकर कहने लगे कि ऐ मेरे भाई, अब कोई बचा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा सुनो सुनो ऐ अब्बास, मैं चाहता हूँ तुम जिंदा रहो, तुम सलामत रहो, क्योंकि मैं जब शहीद हो जाऊं तो यहाँ ज़ैनब है, यहाँ उम्मे कुलसूम है, यहाँ सकीना है, यहाँ औरतें हैं, इनको कौन देखेगा, इनकी सरपरस्ती कौन करेगा। मैं चाहता हूँ अब्बास तुम जिंदा रहो। अब हुसैन को अब्बास से कहने की वजह यह थी कि हजरत अब्बास को हुसैन चाहते भी बहुत थे, बहुत मोहब्बत करते थे हजरत अब्बास से। दूसरी वजह यह थी उन्हें अपने बाद अपनी घर की औरतों की फिक्र थी कि हमारे घर की औरतों को हजरत अब्बास देखे रहेंगे, सुने रहेंगे। लेकिन हजरत अब्बास ने कहा कि अरे मेरे भाई, मैं अपने सामने ऐ हुसैन आपको शहीद होता बिल्कुल नहीं देख सकता। कहा कि अब्बास तुम्हारी मौत मेरी कमर तोड़ देगी। कहा कि अगर आप मैदान कारजार में जाओगे ऐ हुसैन तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, मैं आपको मैदान कारजार की तरफ जाते हुए नहीं देख सकता है हुसैन, आप ना जाइए, मुझे रन की इजाजत दीजिए, मुझे रन की इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा अभी इजाजत नहीं है, जाओ जा करके उन जालिमों से पहले जा करके बात करो और इत्माम हुज्जत करो, उन्हें जता दो। इत्माम हुज्जत क्या होता है? इत्माम हुज्जत कहते हैं जता देना, इस बात को जता देना कि हम सैयद हैं, हम रसूल के घर वाले हैं, हमसे लड़ोगे तुम्हारी आखिरत तबाह हो जाएगी, तुम्हारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। हजरत अब्बास को कहा जाओ पहले इत्माम हुज्जत करके आओ। हजरत अब्बास गए और कहा ऐ शिब्र, ऐ मलऊन, ऐ कूफियों सुनो, हम खुद नहीं आए हैं, तुमने बुलाया था, तुमने खतों पर खत लिखे थे, हम तुम्हारे बुलाने पर आए और उसके बाद तुमने दगा दे दी, हमको दगा दे दी, तुमने हमारे घर वालों को मरवाया, शहीद कर दिया, हमारे भाइयों को शहीद कर दिया। वही शिब्र था। शिब्र कौन था? हजरत अब्बास का सगा मामू था। शिब्र ने जब आता हुआ देखा था हजरत अब्बास अलमदार को तो खौफ ज़दा हो गया था। वो जानता था हजरत अब्बास की ताकत क्या है, हजरत अब्बास कौन है, उनकी कुव्वत क्या है, हजरत अब्बास की ताकत और कुव्वत को जानता था। शिब्र ने कहा सुनो ऐ भांजे, मेरी बात मान लो, तुम यजीद की तरफ आ जाओ, हुसैन का साथ छोड़ दो। हजरत अब्बास चिल्लाकर कहने लगे ऐ शिब्र, कुछ भी हो सकता है लेकिन अब्बास अपने भाई हुसैन का साथ नहीं छोड़ सकता, कभी साथ अब्बास न छोड़ेगा। शिब्र ने कहा इधर दौलत है, अब्बास ने कहा उधर जन्नत है। शिब्र ने कहा इधर हुकूमत है। अब्बास कहने लगे कि हुसैन की शान ये है कि हुसैन जब चाहेंगे हमारी बख्शिश करा देंगे, हुसैन हमारे सब कुछ है, हम हुसैन का साथ न छोड़ेंगे। हजरत हुसैन अब्बास ने फिर
حسین لڑائی نہیں چاہتے، جنگ نہیں چاہتے. اے شبر سنو، حسین اب بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو، ہم ہندوستان کی طرف چلے جائیں گے، ہم روم کی طرف چلے جائیں گے. اب یہاں پر رک جائیے. حسین کی ہندوستان سے محبت دیکھیے. جتنی بھی تاریخ کی کتابیں آتی ہیں اس میں یہ لکھا ہوا رہتا ہے کہ حسین نے آخری وقت ہندوستان آنے کی تمنا کی تھی. حسین جانتے تھے دنیا تو مجھے چاہے گی لیکن ہندوستان والوں کی طرح مجھے کوئی نہیں چاہے گا. اس لیے حسین ہندوستان آنے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن شمر نے نہیں مانا. شمر نے کہا کہ سنو، ہم حسین کو چھوڑ دیں گے، پانی بھی تمہارے لیے چھوڑ دیں گے، لیکن حسین سے کہہ دو یزید کی بیعت کر لیں. حضرت عباس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. حسین حق کا نام ہے، حسین سچائی کا نام ہے، حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی پاکی کا نام ہے. پاکی کبھی ناپاکی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی ہے، سچائی کبھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے. امام نے حضرت عباس نے منع کیا، واپس آ گئے. امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگے، امام پاک ابھی کچھ کوئی نہیں آ رہا. امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے حسین وہ مان نہیں رہا ہے. حسین نے کہا پھر کیا کرو گے؟ بات چل ہی رہی تھی کہ کبھی ایک انگلی حضرت عباس کے پاس آئی. اس انگلی نے حضرت عباس کی انگلی کو پکڑا. حضرت عباس نے مڑ کے دیکھا تو حضرت سکینہ تھی. کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا چچا پانی، پیاس لگی ہے. حضرت سکینہ نے کہا پانی، پیاس لگی ہے. حضرت عباس علمدار نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا کہ بیٹی پانی چاہیے ہے، میں چچا انتظام کرتا ہوں، جاؤ مشکیزہ اٹھا لاؤ. مشکیزہ لینے کے لیے سکینہ دوڑتی ہوئی گئی. سوچا کہ اب پانی مل جائے گا. 3 دن سے پیاسی تھی، گلا خشک تھا، زبان باہر آ رہی تھی. سیدہ سکینہ گئی لے کر کے پانی کا مشکیزہ لائی. حضرت عباس علمدار نے پیٹھ پر مشکیزہ لادا اور جب چل دیے. عباس جب چل رہے تھے، اللہ اکبر، کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے. رنگ ایک طرف، چرخے کون کانپ رہا ہے. رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. ہر قصرے سلاطی میں زمن کانپ رہا ہے. ہر قصرے سلاطی میں زمن کانپ رہا ہے. شمشیر بکف دیکھا جو حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. عباس جب آئے ہیں ساری فوج میں لرزہ پیدا ہو گیا. 2000 سوار موجود تھے، 2000 پیدل فوج موجود تھی. آئے عباس جو میدان میں حیدر کی طرح ایک اکیلے نظر آنے لگے. لشکر کی طرح جنگ کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی، ورنہ کربلا ہاتھ میں ہوتا. در خیبر کی طرح حضرت عباس تلوار لے کر جب گھسے ہیں ظالموں کی بھیڑ میں، گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا ہے. 2000 فوج وہ تتر بتر ہوتی نظر آ گئی تھی. شمر نے اپنے ظالموں سے حکم دیا، جاؤ اگر عباس نے پانی پی لیا تو تم کو ہم بالکل سلامت نہیں رکھیں گے، سب کو قتل کر دیں گے. حضرت عباس تلواروں سے لوگوں کو کاٹتے ہوئے بالکل نہر کے پاس پہنچ چکے تھے. نہر میں گھوڑا اپنا داخل کر دیا، اترے، مشکیزہ بھر لیا. عباس نے مشکیزہ بھر لیا. ادھر سکینہ پیاس سے تڑپ رہی تھی. حضرت عباس نے جب وہاں پہنچے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی محسوس ہوا، پیروں میں پانی محسوس ہوا، ہاتھوں میں پانی محسوس ہوا. 3 دن کے پیاسے تھے عباس. حضرت عباس نے سوچا کہ چلو ایک چلو پانی میں پی لیتا ہوں. جیسے ہی حضرت عباس نے پانی چلو میں لیا، اس چلو میں حضرت سکینہ کا چہرہ نظر آنے لگا. حضرت سکینہ کو سوچنے لگے کہ میں ادھر پانی پی لوں اور ادھر میری سکینہ پیاسی رہے. حضرت عباس نے پانی کو وہیں پھینک دیا، چلو میں لے کے پھینک دیا. آبے نہر کو عباس نے فرات کو پانی پلا دیا. حضرت عباس نے مشکیزے کو کاندھے میں لادا اور بیٹھ گئے گھوڑے پر. تلوار چلا رہے ہیں، ایک ایک یزیدی کٹتا چلا جا رہا ہے. کسی کوفی کی ہمت نہ تھی عباس کے پاس آئے، لیکن ایک شقی نے ایسا وار مارا، حضرت عباس کا ایک بازو کٹ گیا. حضرت عباس نے دوسرے بازو میں مشکیزہ لیا، وہ بھی ایک شقی میں آ کر کے
اپنے دانتوں سے دبا دیا. یہ تاریخ بتاتی ہے حضرت عباس دانتوں میں دبائے تھے. ایک ظالم آیا, اس نے حضرت عباس کی گردن پر ایسا وار کیا کہ حضرت عباس کی گردن سر سے الگ ہو گئی. حضرت عباس گھوڑے سے گرے. سکینہ کا نام زبان پر آیا اور کہا کہ اے میرے بھائی حسین, ہم آپ کے نام پر قربان ہو گئے, اسلام زندہ کر گئے. حضرت عباس نے اپنی شہادت دے دی. ادھر عباس کا لاشا پڑا تھا, ادھر سکینہ پیاس سے تڑپ رہی تھی. اب علی اکبر آئے. تاریخ نے بتایا علی اکبر نے کہا کہ ہم قربانی دیں گے. حضرت حسین نے منع کیا, لیکن لکھا تھا تقدیر میں تو ہونا ہی تھا. علی اکبر تیار ہوئے. علی اکبر کے سینے پر برچھی ماری ظالموں نے. سینہ برچھی کے ساتھ ساتھ باہر آیا. حسین عباس کی لاش لے کر آئے تھے. علی اکبر کا کاندھے پر لاد کر حسین واپس لا رہے ہیں. اللہ اکبر. کوئی ایسا جوان نہ ہوگا, ایسا جوان نہ ہوگا کہ جس کی لاش کو باپ اپنے کاندھوں پر لے کر آئے. تاریخ میں لکھا ہے جب حسین نے علی اکبر کی لاش کو کاندھے پر اٹھایا تھا, اس وقت حضرت حسین کے داڑھی کے بال کالے تھے, اور وہاں سے لے کر خیمے تک جب حسین لاد کر کے لائے علی اکبر کے لاشوں کو, تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے. اللہ اکبر. امام علی اکبر کی شہادت ہو گئی. پھر علی اصغر کے لیے چلے حسین پانی مانگنے کے لیے. ارے ظالموں کو یہ چاہیے تھا کہ بڑوں کو پانی نہ دے رہے تھے, نہ دیتے, لیکن معصوم 6 مہینے کے بچے سے کیا دشمنی تھی. ظالموں نے 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی پانی نہ دیا, بلکہ پانی کے بدلے تیر دیا. امام حسین علیہ السلام کے وہ تیر علی اصغر کی گردن سے ہوتا ہوا امام کے بازوؤں سے ٹچ کر گیا اور آر پار ہو گیا. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر علیہ السلام کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا, لے کر چہرے پر مل لیا. اگر زمین پر پھینکتے تو زمین میں قیامت تک سبزہ نہ اٹھتا. آسمان کی طرف اگر پھینک دیتے تو قیامت تک آسمان سے بارش نہ ہوتی. لیکن حسین نے اسی بنیاد پر علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پر مل لیا, اور مل کر حسین لاشہ علی اصغر کو لے کر خیمے کی طرف جا رہے ہیں. سہارا لے کے چھڑی کا, اٹھے ہیں مقتل سے, چلے ہیں جانب خیمہ, کمر جھکائے ہوئے چپک رہا ہے کسی تازہ خون سے دامن. حسین گود میں لائے کچھ چھپائے ہوئے, حسین گود میں لائے کچھ چھپائے ہوئے, حسین گود میں لائے کچھ چھپائے ہوئے, گود میں حسین چھپا کر کیا لائے. حسین 6 مہینے کا معصوم علی اصغر لائے ہیں, اپنا وہ بچہ حسین لے کر آئے ہیں, جو بچہ سکینہ کا بھی پیارا تھا, جو بچہ زینب کا بھی پیارا تھا, جو بچہ قاسم کا بھی پیارا تھا, جس بچے کے لیے حضرت سورہ نے کپڑا سل کر کے بھیجا تھا. لیکن جب حسین اس لاش کو لے کر داخل ہوئے خیموں میں, قاصد آیا. قاصد نے کہا یہ لو حسین, تمہاری بیٹی سغرا نے تمہیں خط بھیجا ہے, ساتھ میں یہ کپڑا ہے. حسین نے جب اس خط کو کھول کر کے دیکھا تو لکھا تھا بابا جان
لاشیں نکالیں گے۔ ایک شاعر نے کہا یہ معصوم علی اصغر، یہ چھوٹا علی اصغر، یہ 6 مہینے کا علی اصغر، نہ دفناؤ یوں اصغر کو، اسے مولا ہمیں دے دو، یہ مٹی تو ہمارے دل میں دفنانے کے قابل۔ علی اصغر تیر کھانے کے لائق نہیں تھے، علی اصغر بوسہ گاہے حسین تھے، علی اصغر کی پیشانی بوسہ گاہے زینب تھی۔ قربان کر دیا علی اصغر کو، قربان کر دیا علی اکبر کو، قربان کر دیا سارے گھرانے کو۔ اب حسین اپنے خیمے میں پہنچے، تمام خیمے والوں سے کہا، سیدانیوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے سیدانیوں، اب میرا وقت قریب ہے، میرا وقت قریب ہے۔ اے زینب تم زندہ رہو گی، اور زینب مدینے جب پہنچنا تو مدینے میں عبداللہ بن عمر سے اور عبداللہ بن جعفر سے، ان لوگوں سے کہہ دینا جب میں مدینے آ رہا تھا تو ان دونوں نے روکا تھا مجھے، اور روک کر کہا تھا کہ اے حسین وہاں جانا نہیں، کیونکہ کوفہ والے بہت دھوکے باز ہیں، کوفہ والے دھوکہ دیتے ہیں، آپ کے باپ کو بھی دھوکہ دیا، والد گرامی کو دھوکہ دیا، آپ کو بھی دھوکہ دیں گے، اے حسین مت جانا۔ تو جا کر عبداللہ ابن عمر سے کہنا، عبداللہ ابن جعفر سے کہنا، اور دوسرے میرے ساتھیوں سے کہہ دینا کہ ہاں کوفہ والوں نے پھر دغا کی، کوفہ والوں نے پھر دھوکہ کیا، جا کر کہہ دینا۔ حسین علیہ السلام نے زینب سے کہا دیکھو میرا وقت آ گیا ہے، اب میں قربانی دینے جا رہا ہوں، اے زینب میرے بعد زین العابدین کا خیال رکھنا، بیمار زین العابدین کا خیال رکھنا، یہ میری معصوم بچی سکینہ پیاسی ہے 3 دن کی، اس سکینہ کا خیال رکھنا، اے زینب میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، اے زینب میں جا رہا ہوں، پورے کے پورے اہل بیت کی ذمہ داری زینب تمہارے کاندھوں، زینب تمہارے کاندھوں پر سارے اہل بیت کے گھرانے کی ذمہ داری ہے۔ سکینہ کو بھی تمہیں دیکھنا ہے، زینب تمہیں دیکھنا ہے، بیمار زین العابدین کو۔ امام حسین بیٹھے اپنے گھوڑے پر، تیار ہو گئے، چل دیے، صدا آئی، آواز آئی، اے حسین سنو، 2 شیزائیں سیدانیاں بلاتی ہیں۔ حسین واپس آئے، تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے حضرت ام کلثوم کے زانو پر ایک بچی تڑپ رہی تھی۔ حسین قریب گئے کہا کیا بات ہے، کون ہے؟ کہا حسین یہ دیکھو تڑپ رہی ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا وہی سکینہ، آپ کی بیٹی سکینہ تڑپ رہی ہے، پیاس سے تڑپ رہی ہے۔ حسین پاس گئے، کہا بیٹا پریشان مت ہو، میں ہوں، میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ حسین نے کہا سکینہ سے میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ سکینہ نے کہا بابا دلاسا مت دیجیے، میں جانتی ہوں کہ پانی اس نہر سے کوئی لا نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں لاتا سکینہ کے لیے پانی۔ میرے چچا گئے تھے عباس، پانی لینے کے لیے گئے تھے، لیکن آئے تو لاش آئی عباس کی۔ اے بابا میدان کارزار کی طرف مت جائیے، اے بابا مت جائیے میدان کارزار کی طرف، اے بابا رک جائیے، بابا آپ بھی چلے جائیں گے تو سکینہ کا سہارا کون بنے گا؟ سیدہ سکینہ روکنا چاہتی تھی، حسین نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا بیٹی سکینہ میں رہوں نہ رہوں، زینب کے کاندھے پر تمہاری ذمہ داری چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ زینب تمہیں دیکھے گی، یہ ایک امتحان ہے، جس امتحان میں ہمیں کامیاب
اجازت